الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما أنعاما وأناسيا كثيرا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا صدق الله العظيم. ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا. کیا آپ اپنے رب کو نہیں دیکھتے کہ کس طرح اللہ تبارک و تعالی نے سائے کو پھیلا رکھا ہے. وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا، اگر اللہ تبارک و تعالی چاہتے تو سائے کو ٹھہرا دیتے. ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا، پھر ہم نے سورج کو سائے کے اوپر یعنی سائے کے گھٹنے بڑھنے پر علامت بنایا. ثم قبضناه الینا قبضا یسیرا، پھر ہم آہستہ آہستہ سائے کو اپنی طرف سمیٹ لیتے ہیں. آج کے سبق میں آخرت کا بیان ہے اور اللہ تبارک و تعالی کی توحید اور ان کی نعمتوں کا بھی تذکرہ ہے. یہاں یہ کہا جا رہا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ اپنے رب کو دیکھیے کہ کس طرح اللہ تبارک و تعالی نے سائے کو پھیلا رکھا ہے. سورج جب طلوع ہوتا ہے تو اس وقت دیکھیں گے کہ ہر چیز کا سایہ بڑا لمبا پڑ رہا ہوتا ہے نا. یہ تو ہم لوگ روز دیکھتے ہیں. جب سورج اوپر کو چڑھتا ہے، جیسے جیسے اوپر چڑھتا رہتا ہے وہ سایہ چھوٹا ہوتے رہتا ہے یہاں تک کہ جب سورج بالکل بیچ آسمان میں پہنچ جاتا ہے تو سایہ بالکل آ کر ہر چیز کا سایہ اس کی جڑ سے لگ جاتا ہے، بالکل ایک دم چھوٹا سا ہو جاتا ہے. کون کر رہا ہے؟ ہماری اور آپ کی نگاہ تو یہی دیکھ رہی ہے اور ہماری اور آپ کی عقل یہی سوچ رہی ہے کہ یہ سب سورج کی وجہ سے ہو رہا ہے. سورج طلوع ہوا تو اس کی وجہ سے سایہ لمبا پڑ رہا ہے اور جیسے جیسے وہ اوپر کو چڑھ رہا ہے ویسے ویسے سایہ چھوٹا ہوتے چلا جا رہا ہے. یہ ہماری آنکھ ظاہری طور پر یہی دیکھ رہی ہے اور ہماری عقل یہی سمجھ رہی ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہے، یہ سب میں کر رہا ہوں. کیوں؟ کہہ رہے ہیں وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا، اگر اللہ چاہتا تو سائے کو ٹھہرا دیتا، اس کا گھٹنے بڑھنے کا سسٹم نہیں رہتا. اللہ کی وہ قدرت ہے، وہ طاقت ہے اور تنہا وہ یہ سب کرنے والا ہے کہ وہ چاہتا تو یہ سائے کے گھٹنے بڑھنے کا نظام نہیں رہتا، وہ اس کو ایک حالت پر ٹھہرا کر چھوڑ دیتا. لیکن ایسا نہیں ہے. اور رہی بات یہ کہ ہم اور آپ جو سوچ رہے ہیں کہ سورج کے
طلوع ہونے سے اور اس کے آہستہ آہستہ اوپر چڑھنے سے سایہ بڑھ رہا ہے اور پھر گھٹ رہا ہے، کہہ رہے ہیں حقیقت یہ نہیں ہے. جیسے میں نے ابھی بتایا کہ حقیقتاً یہ سب کون کر رہا ہے؟ اللہ. لیکن سورج کو ثم جعلنا الشمس علیہ دلیلا، سورج کو ہم نے اس سائے کے گھٹنے بڑھنے پر علامت بنا دیا، ایک نشانی ہے جسے ہم ظاہری طور پر دیکھ کر سمجھتے ہیں کہ یہ اس وجہ سے ایسا ہو رہا ہے. حقیقت میں کرنے والی ذات دنیا کے اندر دیکھیے، ہم سب بہت سے اسباب کو اختیار کرتے ہیں، ہمیں نظر یہ آ رہا ہوتا ہے کہ ہم نے یہ کام ایسا کیا، اس لیے ایسا ہوا، ٹھیک ہے، لیکن ایسا نہیں ہے. اب دیکھیے اولاد ہونے کے لیے شادی بیاہ کا ایک سسٹم ہے. آدمی یہی سوچتا ہے کہ بھائی شادی ہوئی، میاں بیوی ملے، اولاد اللہ نے دی. لیکن کیا ایسا نہیں ہوتا ہے دنیا میں کہ شادی بھی ہوئی، میاں بیوی ملے بھی، لیکن اولاد؟ کیا مطلب کہ حقیقت میں یہ جو سبب ہم اختیار کر رہے ہیں، حقیقت میں وہی سبب سب کچھ کرنے والا نہیں ہے. وہ ایک سبب ہے. دنیا کو اللہ نے دار الاسباب بنایا ہے، یہاں ہمیں ہر چیز کے لیے سبب اختیار کرنا ہے، لیکن اس سبب کے اندر حقیقتاً قدرت کس کی کام کر رہی ہے؟ اللہ کی کام. اس کو اللہ نے بتایا کہ آپ کی نگاہ اگر دیکھ رہی ہے کہ ظاہر میں سورج کی وجہ سے سایہ گھٹ رہا ہے، بڑھ رہا ہے، تو ایسا نہیں، وہ صرف ایک ظاہری علامت ہے، حقیقت میں اس کو گھٹانے اور بڑھانے والا میں. تو یہ اللہ نے اپنی قدرت بیان کر دی، اور اس میں آخرت بھی آ گئی. پھر آگے دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ، ثم قبضناہ الینا قبضا یسیرا، پھر ہم اس کو آہستہ 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 اپنی طرف سمیٹ لیتے ہیں. کیونکہ جیسے اب سورج ادھر کو جائے گا، ٹھیک ہے، چڑھتے چڑھتے چڑھے، طلوع ہوا تو بہت بڑا ہے، لیکن جیسے جیسے وہ چڑھے گا ویسے ویسے وہ سمٹتا چلا جاتا ہے. اس کو اللہ پاک کہہ رہے ہیں پھر ہم اس سائے کو اپنی طرف آہستہ 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 سمیٹ لیتے ہیں. ہم یہ کر رہے ہیں، یہ اللہ کی قدرت ہو گئی. اور اس میں آخرت کو سمجھایا گیا کہ جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں روزانہ سورج نکلتا ہے، اس کا سایہ بہت لمبا پڑ رہا ہوتا ہے، جو اوپر چڑھتا ہے سایہ گھٹتا چلا جاتا ہے، ایسے ہی ایک دن ایسا ہوگا کہ یہ دنیا جو چل رہی ہے، دنیا کے اندر یہ نظام ہے کہ پہلے یہ پھیلتی ہے. ہر دیکھو بچہ بھی ہے، بچہ ہے چھوٹا سا ہے، بڑھتا ہے اور بڑھتا ہے اور چڑھتا ہے، کھلتا ہے، پھلتا ہے، پھولتا ہے، لیکن پھر نتیجہ وہی ہوتا ہے. تو دنیا میں سسٹم ایسا اللہ نے رکھا ہے کہ پہلے چیزیں پھیلتی ہے اور پھر سمٹ کے وہیں چلی آتی ہے. ایسے ہی جس طرح ہم دنیا کے اندر دنیا کی چیزوں کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ وجود میں آئے، پیدا ہوئے، اور یہ پہلے پھیلے، بڑھے اور پھر سمٹ کے آگے. ایسے ہی دنیا کو اللہ نے پھیلایا ہوا ہے، یہ پھیل رہی ہے، ابھی پھیل رہی ہے، لیکن ایک وقت آئے گا یہ سمٹنا شروع ہو جائے گی، اور ہوتے ہوتے اس کا اللہ اس کو سمیٹ لیں گے، یعنی پوری طرح سے اس کو ختم کر دیں گے. یہ بتایا گیا کہ یہ کارخانہ حیات دنیا جس کو ہم دیکھ رہے ہیں، اور ہم آپ سوچ رہے ہیں کہ بس ایسے ہی چلتی رہے گی، سالوں سے، ہزاروں سال سے چل رہی ہے، چلتی رہے گی، نہیں. اس طرح سے یہ سائے کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ پھیلا سمٹ گیا، ایسے یہ دنیا پھیل رہی ہے، لیکن یہ سمٹ جائے گی، کہ ختم ہو جائے گی. ٹھیک ہے، لہٰذا آخرت کا انکار کسی بھی طرح نہیں بنتا. اس آیت سے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ آخرت آنی ہے، اس دنیا کی چکی جو گھوم رہی ہے وہ بند ہو جانی ہے ایک دن. ٹھیک ہے، اب آگے دیکھیے، وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا، اللہ ہی کی وہ ذات ہے، وہی خدا ہے جس نے تمہارے لیے رات کو پردہ بنایا، وَالنَّوْمَ سُبَاتًا، اور نیند کو راحت اور آرام کی چیز بنایا، وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا، اور دن کو دوڑ دھوپ کا وقت بنایا. 3 باتیں ہو گئی. اللہ کی ذات وہ ہے جس نے رات کو پردہ بنایا، اور نیند کو آرام کی چیز بنائی، اور دن کو کام کاج کے لیے دوڑ دھوپ کا وقت بنایا. اس میں عجیب آیت ہے. دیکھیے، تو سب سے پہلے اللہ اپنی قدرت بیان کری. سے میں نے کہا کہ آخرت کا بھی تذکرہ ہے، اللہ کی قدرت کا بھی تذکرہ. اللہ کی قدرت، اللہ نے اپنی قدرت سے رات کو پردہ کی چیز بنایا، یعنی رات کی تاریکی جب چھا جاتی ہے
تو ہر چیز کو اپنے اندر وہ ڈھانپ لیتی ہے. جس طرح سے پردہ ہم ڈال دیں کسی چیز کے اوپر تو وہ جو پردہ ہے اپنے اندر کی چیز کو کیا کرے گا؟ وہ ڈھانپ لے گا نا، چھپا لے گا. ایسے ہی اللہ نے رات کی تاریکی، رات کو تاریک بنایا، رات کو تاریک بنایا. یہ رات کو تاریک بنانا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. یعنی ہمارے نیند کے لیے، سونے کے لیے اللہ پاک نے ایک ماحول بنایا. اب دیکھیے ہمیں سونا کا تقاضا ہے، ٹھیک ہے، ساری لائٹیں چل رہی ہیں پوری، جس طرح وہ شب برات میں آپ لوگ ہنگامہ کر دیتے ہیں اور 15 شعبان کو اس طرح پوری لائٹنگ ہو رہی، آپ کو نیند آ جائیں گی؟ نہیں آئے گی، ہے نا؟ کیوں؟ آپ فوراً لائٹ بند کرو، سونا ہے. یعنی تاریکی پیدا کرو، ہے نا؟ تو یہ سونے کا ماحول بنایا. یہی وجہ ہے کہ دنیا کے اندر ایسے ایسے ملک ہیں جہاں 6 مہینہ رات نہیں ہوتی، جی ہاں، اور جہاں 6 مہینہ پھر دن نہیں ہوتا. وہاں کے لوگوں کی زندگی کس قدر دشوار ہے آپ نہیں سمجھ سکتے. حضرت شیخ الاسلام مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب زیدہ مجدوم پاکستان کے بہت بڑے عالم ہیں، ہاں، بڑے نامور انسان ہیں، پوری دنیا گھوما حضرت نے اور کئی مرتبہ. تو حضرت نے ایسی جگہوں کے بارے میں بتایا کہ جہاں 6 مہینہ رات نہیں ہوتی، وہاں کے لوگ اپنے سونے کے لیے، آرام کرنے کے لیے کتنی مشقت سے اندھیرا پیدا کرتے ہیں. گھروں کو بند کرنا، موٹے پردے ڈالنا، ایسا ماحول بنانا تاکہ نیند آ جائے. پھر کام کاج کے لیے وقت کیسا سیٹ کرتے ہیں. پھر رات ہو جاتی ہے 6 مہینہ تو پھر دوسری پریشانی. یہ ہم چونکہ ایک عام انداز میں رات و دن کو دیکھ رہے ہیں، ہم سمجھ رہے ہیں بس یوں ہی ہو رہا. ہمارا کبھی ذہن نہیں جاتا اس طرف کہ یا اللہ کتنے مہربان ہیں آپ، کتنے مہربان ہیں کہ آپ نے ہمیں بغیر مانگے، بغیر کسی اس کے ایک ماحول دے دیا کہ رات کو تاریک بنا دیا جس میں سونے کا ماحول بن جاتا ہے، ہر چیز پرسکون ہو جاتی ہے نہیں؟ دن کے اندر ہر چیز حرکت میں ہے، رات جو اب تو دور خراب ہو گیا کہ دن بھر لوگ سو رہے ہیں، رات بھر جاگ رہے ہیں. یہ الٹا کیا گیا ہے، یہ الٹا ہے. لیکن قرآن جو کہہ رہا ہے کہ نہیں، تم غلط کر رہے ہو. رات کو تو ہم نے تاریک بنایا تاکہ سونے کا ماحول بن جائے. ایک ہے ماحول بننا، اور اس کے بعد پھر کیا؟ نیند کو راحت کی چیز بنائی. یہ دوسری چیز ہے. اس لیے کہ ماحول بن جانے کے بعد ہر آدمی کو نیند آ جا رہی ہے؟ کہاں آ رہی ہے؟ کہاں آ رہی بتائیے؟ بہت سے لوگ دوا کھا کے پریشان ہیں. ہاں نہیں، وہی بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ بھی ایک نعمت ہے. ایک تو ہے کہ ایسا ماحول بنا دینا، ٹھیک. پھر ماحول بنا دینے میں بھی جتنا بڑا مالدار اتنا بے چین، ہاں، پلٹ رہا ہے، پلٹیاں کھا رہا ہے، اسی میں پڑا ہوا ہے، ایئر کنڈیشن میں. اور مسجد کا مؤذن وہ چٹائی پہ پڑا ہوا ہے، اور اسی گہری نیند میں پڑا ہوا ہے کہ اسے اٹھانے پر نہیں اٹھ رہا ہے وہ. ہاں، اور وہ رات بھر ایئر کنڈیشن میں وہ پتہ نہیں 16 انچ 18 انچ کے گدے کے اندر دھسا ہوا ہے، ٹھیک ہے، لیکن نیند نام کی کوئی چیز نہیں ہے. صبح کے اندر طبیعت فریش نہیں ہو رہی ہے، نیند کا تقاضا ہے، سر بوجھل ہے، سر میں درد ہے. تو جس کو نیند آ گئی، اللہ نے اس نیند کو اس کے لیے راحت کی چیز بنائی ہے. آپ دیکھیے دن بھر کام کاج کرتے ہیں، محنت والے ہر آدمی، ہم لوگ بھی ہیں، آپ لوگ سب لوگ کرتے ہیں، لیکن جب رات کو آرام کر لیتے ہیں تو کتنی طبیعت فریش ہو جاتی ہے. پھر صبح ایک دم تازہ ہو کر پھر اپنے کام کے نکل جاتے ہیں. تو دو چیز الگ الگ ہے. ایک ہے رات کا ایسا ماحول بنا دینا، اور پھر اس ماحول میں ہمیں نیند آ جانا. یہ بہت بڑی نعمت ہے. ورنہ دن کا حصہ تو کٹ جاتا ہے، راتوں میں جب جلدی نیند نہیں آتی تو لمحہ لمحہ کاٹنا دشوار ہو جاتا ہے. غور نہیں کرتے ان چیزوں پر، یہ سوچتے ہم کیسا بس ایک سسٹم ہے. ارے بھیا ایسا کیسا سسٹم ہے؟ ہاں، ایک چھوٹا سا کارخانہ ہم لگاتے ہیں، خود بخود نہیں چلتا ہے وہ. ہاں، 10 لوگ مل کے اس کے پیچھے محنت کرتے ہیں. ہاں، یہ کھڑے، یہ تم یہ کرو، تم وہ کرو، وہ لاؤ، یہ انتظام کرو، یہ سنبھالو، وہ سنبھالو، وہ دیکھو، اور اتنا بڑا کارخانہ حیات خود چل رہا ہے. اللہ پاک رہا. اور کیا کرو؟ غور کرو. ایک تو ہم نے رات کو تاریک بنایا، پردے کی چیز بنا دی. پھر ہم نے نیند کو تمہارے لیے راحت کی چیز بنائی. وَجْعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا، اور دن کو ہم نے بنا دیا تمہارے دوڑ دھوپ کا وقت، کہ اب دن میں نکلو، جاؤ کام کاج کرو، محنت کرو. یہ اللہ کی مہربانی. اگر دن ہی دن ہوتا، کام کرتے کرتے تھک جاتے، آرام کب کرتے؟ اور دن میں آرام آتا بھی نہیں اس طرح جس طرح رات کے اندر. دیکھیے دن میں سونے والے سوتے ہیں، لیکن دن میں آپ کتنا بھی سو لیجئے، رات میں نیند کی جو لذت ہے اور اس کی وجہ سے جو جسم کی تھکان دور ہوتی ہے، وہ دن میں وہ بات نہیں ہوتی. ہاں،
پڑا ہوا ہے، کوئی کام کاج نہیں ہے، پڑا ہوا ہے بستر پہ پڑا ہوا، وہ الگ بات ہے، لیکن وہ راحت والی نیند کا آ جانا وہ رات ہی میں ہوتا ہے نا، کیونکہ وہ فطری چیز ہے، نیچرلی چیز، اللہ نے اس کو اس لیے بنایا ہے، دن کو سونے کے لیے نہیں بنایا ہے، لیکن لوگ ایسا کر رہے ہیں، دن بھر سو رہے ہیں، وہ ایک الگ چیز ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اللہ نے 3 چیز بیان فرمائی کہ رات کو ہم نے پردے کی چیز بنا دی، تاریک بنایا، سونے کا ماحول دے دیا، پھر نیند بھی راحت کی چیز بنا دی تمہارے لیے، اور پھر دن کو کام کاج کا وقت بنا دیا، روشن بنایا۔ کرنٹ نہیں ہے، لائٹ نہیں ہے، تو بھی بہت سے کام ہو جاتے ہیں روشن، لیکن رات میں یہ چیزیں نہیں ہو سکتی۔ جس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ رات اور دن کا نظام رکھا ہے، دن ختم ہوتا ہے رات آتی ہے، رات ختم ہوتی ہے دن آتا ہے، ایسا ہی ایک دن ہوگا کہ دنیا کا نظام بھی ختم ہو کر آخرت آ جائے گی۔ یہ ہے آخرت، لیکن آخرت کا بھی بیان ہے اس میں۔ تو آخرت کا بیان کیسے ہے کہ روزانہ جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ دن ختم ہو رہا، رات آ رہی ہے، رات کی تاریکی ختم ہو رہی ہے، صبح کی روشنی پھیل رہی ہے، جس طرح یہ جا کر وہ آ رہی ہے، وہ جا کر یہ جا کر یہ آ رہی، ایسے ہی یہ دنیا جا کر کے آخرت آ جائے گی، اس لیے غفلت میں نہ رہیں، ٹھیک ہے۔ تو آخرت کا بھی تذکرہ ہو گیا اور اللہ کی قدرت کا بھی، کہ اللہ ہی ہے جو یہ سب کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ ورنہ قرآن کریم کی آیت، واہ کیا شاندار آیت ہے، 20ویں پارے میں ہے وہ، یہی بات ہے۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِضِيَاءٍ، کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت تک صرف رات ہی رات بنا کر چھوڑ دے، دن بنائے نہیں، کون ہے اللہ کے علاوہ جو روشنی لے آئے تمہارے پاس؟ کیا قرآن ہے کیا؟ دیکھیے تو صحیح، اتنے دور ہیں ہم اس سے، اور کتنی سچائی کو بیان کرتا ہے اور کتنے صاف انداز میں بیان کرتا ہے۔ اور آگے دیکھیے، یہ تو رات کا تذکرہ ہو گیا، آگے کہہ رہا ہے قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ فِيهِ، کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت تک سب دن ہی دن بنا کر چھوڑ دے، تو کون ہے اللہ کے علاوہ جو تمہارے پاس رات لے کر آئے جس میں تم آرام کرو؟ افلا تبصرون، آنکھیں نہیں کھولتے؟ آنکھیں یہ والی نہیں، یہ والی دل کی آنکھ، دل کی آنکھ کھول کر کیوں نہیں سمجھتے اللہ کو؟ وہ اللہ ہے، یہ معمولی درجے کی نعمت ہے۔ نیند کا آ جانا، رات کا آ جانا، دن کا آ جانا، ہر چیز ہمارے مزاج کے موافق، دن میں ہمیں کام کرنا ہے تو چلو دن کو روشن بنا دیا، رات کو آرام کرنا ہے تو چلو تاریک بنا دیا، ٹھیک ہے۔ نیند تاریکی میں پڑے رہنے سے صرف تھکان نہیں ہوگی، جب تک نیند نہیں آئے گی تو چلو نیند بھی دے دیا، پھر بھی تو مجھے سمجھو کوئی ہے تو یہ کرنے والا۔ کیا صاف ستھری آیت ہے نا؟ اللہ اللہ۔ اب آگے دیکھیے وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، وہی خدا ہے جو اپنی رحمت سے پہلے خوشخبری دینے والی ہوا کو بھیجتا ہے۔ یہاں پر رحمت سے مراد بارش، اپنی رحمت سے پہلے خوشخبری دینے والی ہوا، جب بارش ہونے سے پہلے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہے۔ ابھی کیسا لگ رہا تھا؟ سخت گرمی جب ہو گئی تو کیسے پریشان ہو رہے تھے، اور جیسا ذرا سی بارش کا ایک ماحول بنا، ابھی بھی جم کر بارش نہیں ہوئی ہے لیکن جیسے ذرا ماحول بنا، کس قدر ٹھنڈی سانس لے رہے ہیں ہم آپ، ہاں۔ اور ابھی کس طرح کی گرمی میں تھے، یہاں تو میں نے ایسی گرمی 10 سال میں نہیں دیکھی، میں تو بہت دن کے بعد ایسی گرمی دیکھی، ہاں۔ اس کو کہہ رہے ہیں کہ بارش ڈائریکٹ نہیں ہو جاتی، پہلے ہم ماحول بنا دیتے ہیں ویسا، ٹھنڈی ہوائیں چلنے خوش ہو جاتے تھے، آہا ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ یہ ہے وہی خدا ہے جو اپنی رحمت سے پہلے یعنی بارش سے پہلے خوشی دینے والی ہوا کو بھیجتا ہے، اور تم اسی سے خوش ہونے لگتا ہوا اب بارش ہوگی وہ۔ اس کے بعد وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، اور ہم آسمان سے پاک پانی نازل کرتے ہیں۔ آسمان سے ہم پاک پانی، یعنی وہ پانی پاک بھی ہے اور پاک کرنے والا بھی ہے، وہ خود بھی پاک ہے اور پاک کرنے والا بھی ہے۔ یہ پانی آپ اس پر غور تو کریں، کیا نعمت ہے اللہ کی، ہاں۔ پانی نہ ہوتا ہم کپڑے کیسے صاف کرتے، برتن کیسے صاف کرتے، ہاں، خود اپنے جسم کو کیسے صاف کرتے، پیتے کیا، پیاس کیسے بجھاتے، کیسی عجیب لطیف چیز کیسی اللہ نے پیدا کر دی۔ اور پھر آسمان سے اللہ پانی نازل کرتے، اسے سمندر میں ٹھہرا دیا، ندی کے اندر ٹھہرا دیا، گڑھے کے اندر ٹھہرا دیا، زمین کے اندر اس کو جذب کر دیا، چشمے کی شکل بن گئی،
پھر ہم بوٹ ڈال کر اور پتہ نہیں کیا کیا ڈال کر پھر اس کو نکال رہے ہیں، برف کی شکل میں ڈال دیا ہے نا، اولے کی شکل میں ڈال دیا، اس کو پگھلا کر پانی بنا لے رہے ہیں، پہاڑوں کے اندر جھرنے پھٹ رہے ہیں، زمین سے چشمے ابل رہے ہیں. یہ وہی پانی ہے جو اللہ نے نازل کیا ہے، کوئی اوپر رہ گیا کوئی اندر چلا گیا، پھر اس سے آپ پائپ ڈال کے نکال رہے ہیں. قرآن کریم میں ہے قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَّعِينٍ. بتاؤ تو صحیح، اگر پانی زمین کے بہت اندر چلا جائے تو کون تمہیں میٹھا پانی دینے والا ہے سوائے اللہ کے. أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ أَأَنْتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ. بھلا بتاؤ تو صحیح، جو پانی تم پیتے ہو اسے ہم نے نازل کیا یا کسی اور نے؟ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ. اللہ پاک کہتے ہیں ہم نے آسمان سے پانی نازل کیا اور زمین کے اندر اسے ہم نے ٹھہرا دیا. وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ. اور ہم اسے لے جانے پر بھی قادر ہیں. تم کھودتے رہو، بوٹ ڈالتے رہو، ہزار فٹ ڈال دیے ہم لوگوں نے اندر یہاں وہاں. وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ. ہم اسے لے جانے پر بھی قادر ہیں. ڈالتے رہو، تم کتنا ڈالو گے؟ نہیں نکلے گا، نہیں نکلے گا. اور بہار آسام میں چلے جاؤ تو ڈالو نہیں کہ نکل آتا ہے. ہاں یہ قدرت ہے اللہ کی، اللہ کی قدرت ہے، سمجھو اس کو کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے کہ ہم نے آسمان سے پاک پانی نازل کیا، ٹھیک ہے، وہ خود بھی پاک ہیں اور دوسروں کو پاک کرنے والا بھی ہے. یہ ساری چیز ہم اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، یہ اللہ کی بہت بڑی مہربانی ہے اور اللہ کی قدرت ہے. ٹھیک ہے. لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا. تاکہ اس پانی کے ذریعے سے ہم مردہ شہر کو زندہ کر دیں. مردہ شہر یعنی جو سوکھ گئے ہیں، زندگی ان کی ختم ہو چکی ہے. دیکھیے کھیتیاں، کسان لوگ کتنے پریشان ہوتے ہیں، زمین ایک دم سخت ہو چکی ہوتی ہے، ایسے پھٹ جاتی ہے پیاز کے مارے، لیکن جب وہیں 2-4 بار جم کر بارش ہوتی ہے نا، پوری کھیتیاں لہلا ہوتی ہیں، پورا سبززار ہو جاتا ہے. ابھی بالکل چٹیل میدان، ہاں زمین پیاس کے مارے منہ کھولے ہوئی ہے، لیکن ابھی جہاں بارش ہوئی سب کھیتیاں لہلا گئی بالکل. یہ ہے اس کے ذریعے ہم مردہ شہر کو زندہ کر دیتے ہیں، یعنی سوکھی ہوئی جو زمین سمجھیے جو مر چکی ہے اس کو نئی زندگی ہم دے دیتے ہیں. اور کیا کرتے ہیں پانی کا؟ وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا. اور ہم اپنی بہت سی مخلوق انسانوں اور جانوروں کو پلاتے ہیں، ہے نا. بہت سے لوگ ڈائریکٹ بھی پیتے ہیں، ندی کا پانی، سمندر کا پانی، جانور تو پیتے ہی ہیں، استعمال کرتے ہی ہیں. اور پھر یہی پانی سے میں نے کہا کہ ہر طرف محفوظ ہو جاتا ہے، ندی نالے کی شکل میں، سمندر کی شکل میں، چشمے کی شکل میں، ہے نا. اور یہ سب وہی پانی محفوظ ہو جاتا ہے، اللہ پاک اس کو وہ پلاتے ہیں. اب دیکھیے یہ تو اللہ کی قدرت ہو گئی. اب اس میں آخرت بھی ہے. کیسے؟ کہ جس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ زمین، کھیتی پانی کے بغیر بالکل مر چکی ہے، دم توڑ چکی ہے، خشک ہو چکی ہے، لیکن جیسے ہی ہماری رحمت کی بارش ہوئی ایک دم سے وہ بالکل اس کے اندر جان پیدا ہو جاتی ہے. اسی طرح سے ہم سب لوگ مر چکے ہوں گے، اللہ پاک کی خاص بارش ہوگی اور سارے انسان اپنی قبر سے اٹھ کھڑے ہوں گے. جس طرح سے یہ مردہ کھیتی پانی کی وجہ سے ایک دم جان آ گئی، سب اٹھ گئی، تو یہ کہنا کہ مر جانے کے بعد دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے، کون زندہ کرے گا؟ ارے بھیا یہ سوکھی مری ہوئی کھیتی کو ایک بارش کے ذریعے جو زندہ کرنے والا ہے، اس کے اندر جان ڈال دینے والا اللہ، وہی اللہ پھر ہم سب کو اٹھائے گا. اور یہ تو بہت موٹی بات ہے کہ جس اللہ نے ہمیں پہلی بار پیدا کر دیا اور اسے کوئی پریشانی نہیں ہوئی، وہ دوبارہ پیدا کرنے میں اس کو کیا پریشانی ہوگی؟ کسی چیز کو پہلی بار بنانا دشوار ہوتا ہے نا، جب پہلی بار بنا لیا آپ نے تو پھر کیا پریشانی ہے؟ یہ اس کو کہا کہ جس طرح دیکھو کہ دنیا کے اندر یہ ایک نمونہ ہے کہ ایک کھیتی مر چکی تھی، ذرا سی رحمت کی بارش ہوئی اور اس کے اندر جان پڑ گئی. ایسے ہی جب ہم لوگ سب دنیا سے ختم ہو جائیں گے، مر چکے ہوں گے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ ہمارے اندر اس کھیتی کی طرح سے جان ڈال دیں گے، سب اٹھ جائیں گے، ہے نا. اب آگے کہ اللہ پاک کہہ رہے ہیں وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا. یہ پانی ہم آسمان سے نازل کرتے ہیں اور پھر اسے ہم لوگوں کے درمیان تقسیم کر دیتے ہیں. لوگ کہتے ہیں کیا اس سال بارش بہت کم ہوئی ہے. بارش کم نہیں ہوئی ہے، بارش کم نہیں ہوئی، ہم نے تقسیم کر دیا ہے. اس بار یہاں بنگلور والوں کو نہیں دیا، ادھر والوں کو دے دیا، ادھر والوں کو دے دیا، عبرت کے لیے، تاکہ تم اللہ کے سامنے گڑ گڑاؤ، رو،
اور اس کی نعمت کی قدر کرو، سمجھو کہ بارش جب ہو رہی تھی تو کتنی بڑی اللہ کی نعمت تھی ہے. آج اللہ نے ہم سے نہیں دیا، دوسروں کو دے دیا، تو آپ اللہ کی طرف متوجہ ہوں. اس لیے ایسا اللہ تبارک و تعالیٰ کرتے ہیں. اور لوگ بیٹھ کے وہ عقل کے گھوڑے دوڑا رہے ہوتے ہیں کہ اس سال بارش بہت کم ہوئی ہے، اس سال ماحول ایسا تھا، موسم ایسا تھا، اس لیے بارش نہیں. بارش کم نہیں، بارش کی جو لمٹ ہے وہ ہوتی ہے، لیکن آپ کو نہیں دے کے کسی اور کو دیا گیا عبرت کے لیے کہ آپ اس نعمت کی قدر کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں. اس کو کہا وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا، اس بارش کو ہم نے لوگوں کے درمیان تقسیم کر رکھا ہے. کیوں؟ لِيَذَّكَّرُوا، تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں کہ اللہ تو وہی ہے، قدرت اس کی وہی ہے. پھر اس سال بارش کیوں نہیں ہو رہی؟ کچھ ہم سے گڑبڑی ہوئی ہے، کچھ ناشکری ہوئی ہے، کوئی بات ہے، اس وجہ سے ایسا ہوا ہے. فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا، اللہ پاک کہہ بھی رہے ہیں کہ اکثر لوگ ناشکری کیے بغیر رہتے ہی نہیں. ان کی گھٹی میں انسانوں کی ناشکری پڑی ہوئی ہے. اتنی ساری نعمتیں ہم دے رہے ہیں اور اس کے باوجود ناشکری. ٹھیک ہے، یہ تو دیکھیے سائے، اللہ نے سایہ بنایا. ٹھیک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے رات اور نیند اور دن یہ ہمارے لیے بنائی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے رحمت کی بارش نازل فرمائی. اس کے ذریعے سے ہم خود بھی فائدہ اٹھاتے ہیں، ہمارے جانور فائدہ اٹھاتے ہیں، کھانے پینے کی چیزیں ہم اگاتے ہیں. یہ ساری اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے اور اس کے انعامات اور اس کی نوازشات ہیں کہ اللہ نے یہ سب ہمیں دیا ہے. اب ہونا کیا چاہیے اس پر؟ دنیا کے اندر کوئی ہمیں 500 روپیہ دے دے، سلام کیے بغیر ہم نہیں گزرتے اس کے سامنے سے. ہوتا نہیں ہوتا ہے. ہماری مجبوریوں میں کوئی آ کے ہمارا ہیلپ کر دے، ہماری مدد کر دے، ہم زندگی بھر سلام مارتے رہتے ہیں، ادب سے پیش آتے ہیں. رات دن کروڑوں نعمتیں اس اللہ کی ہم استعمال کر رہے ہیں، سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک اس کی نعمتوں میں ڈوبے ہوئے. اللہ نے ہر طرح کی نعمتیں دے رکھی ہے اور اس کے باوجود نماز پڑھنے کا ٹائم نہیں ہمارے پاس. روزے چھوڑے جا رہے ہیں، زکوٰۃ ادا نہیں کی جا رہی ہے، جس چیز سے اس نے منع کر رکھا ہے ادھر ہی ہم جا رہے ہیں. دلیر بن رہے ہیں، دلیر اللہ کے ساتھ. یہ افسوس کی بات ہے. یہ کہ اللہ پاک فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا، اکثر لوگ ناشکری کیے بغیر نہیں رہتے. ان کو اتنی نعمتیں میں دے رہا ہوں، شکر ادا کرنا چاہیے تو یہ کرتے ہیں. اوپر سے اور کیا کہتے ہیں؟ وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا. حضور علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کو اکیلے اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کے لیے نبی بنا کر بھیجا ہے. حضور علیہ السلام جب ان کو کہہ رہے میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ نے مجھے بھیجا ہے، پوری کائنات کے لیے ہدایت کے لیے بھیجا ہے، تو اسے اعتراض کیا کر رہے؟ اچھا پوری دنیا کے لیے آپ ایک کو بھیجا ہے بس؟ ایسا ہونا چاہیے کہ ہر بستی اور علاقے کے لیے ایک ایک پیغمبر ہونا چاہیے، سب کے لیے ایک آپ کو بھیجا ہے. اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ دیکھو میں اگر ہر بستی اور ہر علاقے کے لیے اگر مستقل طور پر پیغمبر بھیجنا چاہوں تو میں بھیج سکتا ہوں، میرے لیے کیا مشکل ہے. لیکن مجھے اب اس سلسلے کو ختم کرنا ہے اور آپ ہی کو چونکہ اجر اور ثواب آپ کا بہت بڑھانا ہے، آپ سے بہت کام لینا ہے، اس لیے اب ہم کئی ایک کو نہیں بھیجیں گے، آپ ہی کو بھیجیں گے، صرف ایک. اب ان کو ماننا ہے مانیں، نہیں مانتے ہیں اگر تو آپ قرآن کریم کے ذریعے سے، قرآن کریم کے اندر جو دلائل بیان کیے گئے توحید کے، رسالت کی، آپ اس کے ذریعے سے ان سے مقابلہ کیجیے. ان کی بات ماننے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ان کی اس طرح کی باتوں سے پریشان ہونے کی اور دل دکھانے کی ضرورت ہے. ان کو بولنے دیجیے جو بولتے ہیں. لیکن اگر ہم چاہتے تو ہم ایسا کر سکتے تھے، لیکن ہمیں مقصود نہیں تھا ایسا کرنا. اور اللہ کو جو چیز مقصود نہیں، جو چیز اللہ کو منظور نہیں، وہ نہیں کریں گے. کون ان کا ہاتھ پکڑنے والا ہے؟ کون ان سے پوچھنے والا ہے؟ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. اللہ پاک جو کرتے ہیں اس سے کوئی سوال نہیں کیا جا سکتا. ہم لوگ جو کرتے ہیں اس کے بارے میں سوال ہوگا. ایک اس کو کہا وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا، اگر ہم چاہتے تو ہر بستی کے اندر ایک پیغمبر کو بھیج دیتے، لیکن ہم یہ چاہ نہیں رہے ہیں. ہم چاہ رہے ہیں کہ بس پوری کائنات کے لیے اب صرف آپ ہی پیغمبر اور نبی بن کر جائیں. فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ، لہٰذا نہ ماننے والوں کی بات آپ نہ مانیے. جو لوگ انکار کر رہے ہیں آپ ان کی بات نہ سنیں. وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، اور ان کے ساتھ اس قرآن کریم کے ذریعے سے جہاد کریں، یعنی ان کا ڈٹ کر مقابلہ کریں. قرآن کریم کے اندر جو دلائل توحید کی اور رسالت کی اور جو
حق بات بیان کی گئی ہے، ان کو آپ ان کے سامنے رکھیں، ان کو جواب دیں، لیکن ان کی ان باتوں سے کہ آپ ہی ملے تھے، آپ ہی کو پوری دنیا کے لیے نبی بنا کر بھیجا تو ایک کو بھیجنا چاہیے، اس طرح کی باتوں سے آپ پریشان نہ ہوں، دل چھوٹا نہ کریں، آپ اپنے کام میں لگے رہیں، جو مشن آپ کو دے کر بھیجا گیا ہے اس مشن کو لے کر آپ آگے چلتے رہیں، ان لوگوں کی اس طرح کی فضول باتوں کی طرف توجہ نہ دیں، بلکہ دلائل کے ذریعے سے ان کا ڈٹ کر مقابلہ کریں۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں اس آیت کے اندر آخرت کا بھی تذکرہ کیا اور اپنی قدرت کا اور اپنی نعمتوں کا بھی تذکرہ کیا۔ ہم اللہ پاک کی قدرت کو بھی سمجھیں، جو اللہ نے نعمت ہمیں دی ہے اس کی قدر کریں، اور آخرت کو سامنے رکھ کر ہم اپنی زندگی گزاریں۔ یہ سوچیں کہ بہرحال یہ دنیا کی چکی جو چل رہی ہے بہرحال ایک دن ختم ہو جانی ہے، جس طرح رات ختم ہوتی ہے دن آتا ہے، دن ختم ہوتا ہے رات آتی ہے، اس طرح سے دنیا کا بھی سسٹم ختم ہو کر آخرت کا نظام شروع ہو جائے گا۔ جس طرح سے سایہ گھٹ رہا ہے، بڑھ رہا ہے، ایک حالت پر نہیں ہے، ایسے ہی یہ دنیا بھی ایک ہی حالت پر نہیں رہے گی، بلکہ یہ ختم ہو کر آخرت آ جائے گی، اور آنا بھی چاہیے، ورنہ اگر دیکھیے صرف دن ہی دن رہے تو آدمی کام کرتے کرتے تھک جائے گا، مر جائے گا، ایسے ہی صرف دنیا دنیا رہے آخرت نہ ہو تو، اور انسان مرے نہ، تو انسان دنیا کے اندر نماز پڑھتے پڑھتے پڑھتے، روزہ رکھتے رکھتے رکھتے، حج کرتے کرتے، زکوٰۃ دیتے 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 مر جائے، تھک جائے گا، اس کو اجر کم ملے گا، بدلہ کم ملے گا۔ اس لیے عقل بھی کہتی ہے کہ ایک نہ ایک دن یہ سسٹم ختم ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، آپ امتحان حال میں بیٹھے رہو گے، ہمیشہ پڑھتے ہی رہو گے، یا اس سے نکل کے آپ رزلٹ چاہو گے؟ سیدھی سیدھی بات ہے، تو ہمیشہ دنیا ہی رہے، ختم نہ ہو تو اس کا رزلٹ کم ملے گا، اور عمل کرتے کرتے تھک جائے گا پھر آدمی، جس طرح سے دن ہی دن رہے رات نہ رہے تو کام کرتے کرتے تھک جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو عقل بھی کہتی ہے کہ دنیا ایک دن ختم ہو اور آخرت ہو، تاکہ وہاں انسان کو اپنے اس عمل کا بدلہ ملے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اپنے پاک کلام کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔